الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سنت پر تدبر کے مبادی کی بحث آیا تکمیل کو پہنچ گئی۔ اس میں بعض سخت مقام ہے اور اس پر بہت کچھ بحث بھی ہوئی، لیکن یہ چیز قابل اطمینان ہے کہ جو خدمت میں نے انجام دینا چاہی تھی کہ سنت کی ایک واضح قطعی اور متعین فہرست لوگوں کے سامنے آ گئی۔ ایک آدھ چیز کے بارے میں بحث و بحث کے علاوہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس پر عمومی یعنی سنت کیا ہے، کن چیزوں کو سنن کہا جا سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں سنت کے ذریعے سے ہم کو جو دین ملا ہے وہ ہے کیا، یہ بالکل واضح طریقے پر اس سے سامنے آ جاتا ہے۔ اب ہم اپنی بحث شروع کر رہے ہیں۔ حدیث کے بارے میں اتنی بات تو ہم میں سے شخص جانتا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصدیق کی روایت بیان کی جاتی ہے، یعنی یہ حدیث کی ایک عام تعریف ہے جس سے ہر آدمی واقف ہے، اور جو تھوڑا بہت بھی دین سے متعلق ہے ہوتا ہے کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات فرمائی ہے، کسی شخص نے سنی، اسے بیان کر دیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے، کسی شخص نے اس کو دیکھا ہے، اس نے آگے اس کو بیان کر دیا۔ میں نے یہی معاملہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ حضور نے کوئی کام دیکھا اور اس کے بارے میں کوئی نکیر نہیں، اس پر کوئی منفی تبصرہ نہیں کیا، اس کام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے اس کی نفی ہوتی ہو، تو اس کو تقریر کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے۔ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز برقرار رکھی ہے، یعنی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے اس کو غلط نہیں قرار دیا۔ تو حدیث کی تعریف عام طور پر یہ کی جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویر کی روایت ہے۔ میں نے یہ جو کچھ بھی سنت کے بارے میں ایک لمبی بحث کی اور اس میں بہت کچھ دراز نفسی ہوئی، اس سے یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ سنت تو بالکل قرآن مجید کی طرح متعین بھی ہے اور بغیر کسی اختلاف کے امت میں رائج بھی ہے۔ حدیث کا معاملہ یہ نہیں ہے، یعنی حدیث تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ قول و فعل اور تقریر و تصویر کا ریکارڈ ہے، اور یہ لوگوں نے اپنے ذوق سے اور بڑی حد تک اپنے شوق سے مرتب کر ڈالا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت کچھ اختلافات اس میں ہو گئے ہیں۔ ایک چیز کو ایک آدمی مانتا ہے، دوسرا آدمی نہیں مانتا ہے، ایک آدمی اس پہ جرا کرتا ہے، دوسرا آدمی اس کو قابل قبول سمجھتا ہے، یعنی یہ ایک پوری دنیا ہے۔ ہم اس دنیا کا مطالعہ کرنے نکل رہے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں حدیث کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کروں یا آپ کو یہ کہ اس میں کیا چیزیں میرے نزدیک ہیں اور کیا نہیں ہیں، ایک مختصر سا تعارف میں یہ کرا دیتا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس اس معاملے میں جو کچھ موجود ہے اس کی کیا نوعیت ہے، تاکہ ایک تصویر پہلے سامنے آ جائے، اس کے بعد ہم اس پر اصولی گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے بارے میں، یعنی حدیث تو ایک اصطلاح ہے، حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتگو بات چیت، وہ ایک جامع اصطلاح بن گئی بعد میں، اس میں فعل کی روایت بھی آ گئی، تقریر و تصویر کی روایت بھی آ گئی، ورنہ تو عربی زبان میں بات کے معنی ہے۔ تو آپ اصطلاح کو اصطلاح کے طور پر لے لیجیے، باتیں آپ کرتے تھے یا کسی موقع پر کوئی چیز ارشاد فرماتے تھے، اس کے بارے میں بھی کچھ خود کہا ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی خود آپ نے بھی کوئی اس کے بارے میں اہتمام کیا ہو، کوئی بات کہی ہو، کوئی اس طرح کی چیز کی ہو۔ سارے ذخیرہ روایات کو پڑھنے کے بعد، یعنی میں اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سارے ذخیرہ روایات کو پڑھنے کے بعد کل 4 چیزیں ہیں جو خود حضور سے اس معاملے میں ثابت ہوئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں 4 روایات۔ اچھا، میں نے اس میں یہ تفریق بھی نہیں کی کہ سند کے لحاظ سے یا صحت کے لحاظ سے ان کا کیا درجہ ہے، جو کچھ ہے عرض کر رہا ہوں، کل 4 روایات۔ ایک روایت وہ ہے جو بہت شائع و ضائع ہے،
تاریخ میں بھی بیان ہوئی ہے، حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابراء کے موقع پر خطبہ دیا تو آپ نے اس خطبے کی اہمیت کے پیش نظر یہ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ بھائی یہ جو کچھ میں نے کہا ہے جن لوگوں نے اس کو مجھ سے سنا ہے، جو اس وقت موجود نہیں ہے وہ ان تک پہنچائے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک موقع ہے کہ جس میں آپ نے اپنی بات کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دوسروں تک پہنچا دیجیے۔ بڑی فطری چیز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ آخر لوگوں کو کچھ کہنے کے لیے دیا ہے۔ دین بہت بنیادی حقیقتیں تھیں جن کی جانب اس خطبے میں توجہ دلائی گئی تھی۔ وہ ایک طرح سے آپ کا وداعیہ خطبہ بھی تھا، یعنی اس کا موقع پھر نہیں آنے والا تھا کہ سارے مسلمان جو اس وقت صحابہ کرام ایک جگہ جمع ہوں اور سب کے ساتھ آپ گفتگو فرمائیں، اور بہرحال سب جمع بھی نہیں، یعنی ایسے لوگ یقیناً کہ جو نہیں اس موقع کے اوپر آ سکے، ایک بڑی کثیر تعداد تو یقیناً آ گئی لیکن بہت سے لوگ نہیں آ سکے، تو وہ باتیں نہایت اہمیت کی حامل تھی، یعنی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ دین کے کانٹینٹ میں کوئی اضافہ حضور نے کر دیا، باتیں اہم تھی، دین کے بارے میں توجہ آپ نے دلائی بعض چیزوں کی جانب، تو اس موقع کے اوپر یہ ایک بات یہ ہے جو آپ نے فرمایا۔ ایک دوسری جو روایت اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، ایک روایت کے پاس حضور نے کہا کہ بھائی تم لوگ میری باتیں سنتے ہو، بعد میں آنے والے تم سے میری باتیں سنیں گے۔ یعنی یہ بالکل ایک فطری چیز ہے، آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ تو مجھ سے براہ راست دین پوچھ بھی لیتے ہیں، کوئی بات سن بھی لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان سے سنیں گے۔ تسمعون ویسمع منکم، تم مجھ سے سنتے ہو، بعد میں آنے والے تم سے سنیں گے، ویسمع ممن یسمع منکم، اور جو تم سے سنیں گے ان سے پھر بعد والے سنتے رہیں گے۔ یعنی یہ میری باتیں بہرحال پہنچنی تو ہیں ہی لوگوں تک۔ تیسری روایت میں اس سلسلے کی ہے کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعا حتی یودیہ الی من لم یسمع، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازگی عطا فرمائے جس نے میری بات سنی پھر اس کو اچھی طرح محفوظ کر لیا، میری بات سنی سمجھ لیا، اس کو فبا اس کو اچھی طرح محفوظ کر لیا، سمجھ لیا، اور پھر جس نے نہیں سنی ہوئی تھی اس تک اس نے اس کو پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو تازگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے۔ اچھا، چوتھی چیز جو ہے وہ آپ نے اپنی باتوں کے بارے میں منفی نوعیت کی تھی۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی اگر کسی شخص نے میری طرف کسی بات کی نسبت کر دی اور وہ جھوٹ تھی، جانتے بوجھتے اس نے میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت کر دی۔ جانتے بوجھتے کی شرط اس لیے ہے کہ بعد میں جو کچھ روایت ہوا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک آدمی ممکن حد تک ہی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ نسبت کی تحقیق کرے، لیکن جس نے سب سے پہلے بات سنی ہے وہ تو بہرحال یا جانتے بوجھتے جھوٹ باندھے گا یا پھر بھول گیا تو غلطی اس سے ہو گئی اور اپنی طرف سے اسے اطمینان ہے کہ میں جانتے بوجھتے یہ کچھ نہیں کر رہا۔ تو جس نے جانتے بوجھتے کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوخ کی اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہ باتیں ہیں اس معاملے میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہم کو حدیث کے ذخیرے میں خود آپ کی روایات کے بارے میں یا آپ کی باتوں کے بارے میں ملتا ہے وہ یہ چاہیے۔ ایک پانچویں بات اگرچہ اس طرح براہ راست متعلق تو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں حضور نے ایک اور منفی کام یہ کیا کہ لوگوں کو حدیث لکھنے سے روکا، یعنی ابتدا بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھ لیتے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی فطری چیز ہے، فطری جذبہ بھی ہے اور بڑی فطری چیز بھی لکھ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا اس سے کہ اس سے قرآن مجید کے ساتھ اختلاط کرنا شاید۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پانچویں چیز بھی اس معاملے میں شامل کی جا سکتی ہے کہ اپنی بارے میں جو کچھ بھی آپ نے فرمایا وہ یہ ایک چیز کی۔ اچھا، اس کے بعد اب آگے یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی فرمایا گیا وہ بیان ہونا شروع ہو گیا، یعنی یہ بڑی فطری چیز ہے کہ بیان ہونا شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی بات سنی، بیان کر دیا، اس کا جی چاہا بیان کر، محسوس کیا اس نے کہ یہ درس کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے دونوں طرح کے بزرگ ہم کو ملتے ہیں، یعنی وہ بھی کہ جو اس معاملے میں بہت فیاض تھے، سنتے بھی بہت تھے
بیان بہت کر دیتے تھے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی کہ جو اس معاملے میں حد درجہ محتاط، یعنی سنتے تو تھے اور گوش حق نوشی سے سنتے تھے، لیکن بات کو بیان کرنے کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ہم حضور کی طرف منسوب کر دیں، وہ درست نہ ہو، بات سمجھ لگ گئی ہو، ہم بھول گئے ہوں، ان میں ہمارے جلیل القدر ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ اس معاملے میں غیر معمولی طور پر محتاط بزرگ۔ تو پہلے مرحلے میں تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کسی موقع کے اوپر یا کسی مجلس میں یا کسی نے کوئی سوال کر دیا، بات بیان کر دیتے تھے۔ یعنی میں نے اس سارے ذخیرے کو جب دیکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ سوائے چند بزرگوں کے باقی لوگوں کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو بات سنانے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوتے تھے۔ یعنی کوئی موقع پیدا ہو گیا، کوئی سوال سامنے آ گیا، کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو ہو گئی، یا کسی آدمی نے کوئی استفسار کر لیا، پوچھ لیا، یا حضور کے بارے میں ذکر گفتگو کی کوئی مجلس ہو رہی ہے اور اس میں باتیں زیر بحث آ گئی، یعنی آپ ساری روایات کا استقصا، تو یہی صورتیں اس میں سامنے آتی ہیں، ایک دو لوگوں کے سوا کہ جو اس میں بہت بیان کرتے ہیں، یعنی جہاں موقع ملتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے حضور کو یہ دیکھا یا ہم نے حضور کو یہ سنا۔ اس میں بھی وہی صورتحال ہے کہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں وہ پہلے ہی رویے پر ہے، یعنی ایسا ہی ہوتا ہے کہ رہو سید صدیق ہو یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو یا سیدنا معاذ بن جبل ہو یا سیدہ عائشہ ہو، کہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو بات ہو گئی، اس کے بارے میں کوئی ان کے پاس بات موجود ہے بیان کر دیتے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے۔ معاملہ جو ہے یہ اسی فطری طریقے سے آگے چلا۔ اب جب آگے چلا تو ایک آدھ نسل کے بعد ہی اس میں لوگ ہائے ہونے شروع ہو گئے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ سیدنا ابوبکر صدیق یہ کہتے ہیں یا حضور نے یہ فرمایا تھا یا حضور کے سامنے یہ ہوا اور آپ نے اس پر کوئی تقریر نہیں کی، پہلا مرحلہ یہ۔ اب یہ ہو گیا کہ بیان کرنے والا یہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب نے مجھے بتایا کہ ایسا ہوا، یعنی یہ اب درمیان میں لوگ جیسے جیسے زمانہ گزرا تو درمیان میں لوگ حائل ہونے شروع ہو گئے۔ یہ جب لوگ حائل ہونے شروع ہو گئے تو محتاط لوگ یہ بتا دیتے تھے کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ انہوں نے فلاں سے سنی، لیکن محتاط لوگوں میں سے بڑے جلیل القدر لوگ تھے جو اس کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، یعنی وہ کوئی بات اگر ان کے خیال میں ٹھیک ہے اور وہ مطمئن ہے اس کے اوپر تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور یہ نہیں بتاتے تھے کہ درمیان میں کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات بیان کی۔ یعنی اس میں ہمارے بہت جلیل القدر امام مالک کی محبت ہمارے پاس موجود ہے، وہ بعض موقعوں کے اوپر یہ کہہ کے روایت بیان کر دیتے ہیں کہ بلغ مجھے رسول اللہ سے یہ بات پہنچی ہے، یہ نہیں بتاتے کیسے پہنچی، ظاہر ہے کہ ان کی براہ راست ملاقات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی حضور سے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات وہ یہاں تک کر دیتے ہیں کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بلغنی امن اسب، مجھے ایک ایسے شخص سے یہ بات معلوم ہوئی ہے جس میں مجھے اعتماد ہے، یعنی آپ کو نہیں بتائیں گے وہ کہ وہ کون آدمی ہے، مجھے اعتماد ہے۔ تو ابتدائی زمانے میں تو یہ طریقہ بھی رہا، اس طریقے سے بھی لوگ بیان کر دیتے تھے۔ اب حائل ہو چکے ہیں ایک دو تین چار لوگ درمیان میں، لیکن صورتحال یہ ایک دور وہ یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کوئی زیادہ خرابی بھی نہیں تھی، یعنی لوگ بھی اچھے تھے، قریب کا دور تھا، کوئی ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر بیان کر دی جائے اور ٹھیک نہ ہو، چلتی بھی کمی تھی، یعنی کم ہی تھی کا مطلب یہ سمجھیے، مطلب نہیں چلتی تھی لیکن یہ کم ہی چلتی تھی، ایک زمانہ ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ فصل زیادہ ہونا شروع ہو، یعنی اب درمیان میں دو تین چار لوگ آ گئے، اور یہ معلوم ہونا شروع ہوا کہ معاملے کی نوعیت تو بہت خراب ہو گئی، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو بے شمار روایتیں بیان کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، روایتیں گھڑ کے بیان کر رہے ہیں، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت کیسی چیز ہو سکتی ہے، یعنی اس میں ایسے ایسے پہلو داخل ہو گئے کہ آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے لوگوں نے تو حدیث گھڑنے کو دین کی خدمت سمجھ لیا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اگر دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے کوئی روایت حضور کی طرف منسوب کر کے بیان مؤثر ہو جائے گی نا،
تو میں آپ بیان کریں گے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ کہا جائے کہ حضور نے یہ بات کہی تھی، کیا کہنے ہیں؟ تو دین کی خدمت ایک محرک بن گئی، یعنی ایک زمانہ وہ بھی آ گیا کہ دین کی خدمت کے محرک سے باقاعدہ لوگوں نے روایتیں بیان کرنی شروع کر. میں نے اس کی مثال آپ کو دی تھی کہ یہ جو بے شمار روایتیں بیان کی جاتی ہیں، کسی آدمی نے قرآن مجید فلاں سورہ پڑھی تو اس کو یہ حاصل ہو جائے گا، یہ پڑھی تو اس کو یہ حاصل ہو جائے گا. اس کے بارے میں ہو گیا یہ تحقیق کے بعد کہ کون صاحب جو یہ کرتے ہیں. ان سے ملاقات بھی ہو گئی محققین کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ حدیث میں زیادہ پڑھنے لگ گئے، قرآن کم پڑھتے ہیں، ذرا لوگوں کو رغبت دے لگ گئے قرآن پڑھنے کے بعد، اور یہ کام انہوں نے کر دیا. پھر جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا گیا تو زمانہ دور ہوتا چلا گیا اور مسلمان پھیلتے چلے گئے، نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو وہ لوگ جو روایت بیان کرتے تھے یا کوئی حدیث بیان کرتے تھے، ان کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی. یعنی کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ صاحب ہیں جن سے ہمیں حضور کی کوئی بات معلوم ہو سکتی ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے تھے. اس سے عزت کا بازار بھی بہت گراں ہونے لگتی. تو ایسے لوگ میدان میں اترے کہ جن کا خیال یہ تھا کہ اچھا 2 4 5 10 روایتیں گھر گئے، اگر سوسائٹی میں یہ مقام مل سکتا ہے. موجودہ زمانے میں دیکھیں نا آپ، مذہبی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سیاست کر کے اگر اخبار میں خبر سک سکتی ہے تو تاریخی میں نہیں. تو یہ محرکات تو دنیا میں ہمیشہ ہے. ایک بڑا محرک پیدا ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگوں نے. اچھا، اس کے بعد ایک تیسری صورت یہ پیدا ہوئی کہ بعض جو صوفی مزاج لوگ ہوتے ہیں، بڑے نیک قسم کے مزاج کے لوگ، اس زمانے میں ہمارے محدثین نے بھی ان کو صالحین سے تعبیر کیا. تو یہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہوتی تھی، انہوں نے لوگوں کے پاس آ جاتے تھے، اپنے مسائل بیان کرتے تھے. تو وہ اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں محسوس کرتے تھے کہ جو سنی سنائی بات ہے اگر حضور کی طرف نسبت ہو کریں، یعنی آخری درجے میں غیر محتاط. اور اس آخری درجے میں غیر محتاط ہونے کی حد یہ ہے کہ آپ جب، ابھی میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے جو ابتدائی دور کی ہماری تصنیفات ہیں جن میں محققین نے پھر یہ سارا مواد جمع کیا ہے، ان کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ سارا دن اور ساری رات مسجد نبوی کے ستونوں کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ دعا کریں نا کہ یہ ستون ٹل جائے تو ایسے نیک ہیں کہ ٹل جائے گا. لیکن جتنے نیک ہیں اتنا ہی حدیث میں جھوٹ ہے. بلکہ امام مسلم کے الفاظ میں کہ الکذب السنۃ، معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ ان کی زبانوں کے اوپر باقاعدہ دریا کی طرح رواں ہو، یعنی بے تکلف جو بات بھی مل گئی بیان کر دی. اور اس زمانے میں کیا کچھ بیان کیا وہ تو خیر ظاہر ہے کہ ماضی کا حصہ بن گیا. اس کا بہترین نمونہ ہمارے پاس غزالی جیسے جلیل القدر صوفی کی احیاء العلوم. یعنی احیاء العلوم کے بارے میں یہ بات بڑے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ مثلا آپ کو ایک روایت ہے نا، بڑی گھڑی ہوئی روایت ہے مثال کے طور پر، یا ضعیف روایت ہے یا کوئی اس کی حیثیت نہیں، آپ کو کہیں آپ نے پڑھ لی اور آپ کو اب یہ تجسس ہے کہ یہ کس کتاب میں ملے گی، تو آپ اطمینان سے غزالی کے احیاء العلوم کو نہیں مل جائے. یعنی حالانکہ وہ دین کی بڑی اہم کتابوں میں سے ہے، اس میں پورا دین انہوں نے صوفیانہ تعبیر کے مطابق بیان کیا ہے. لیکن طبیعت کے اوپر کیونکہ یہ اثر موجود ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بات تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. چنانچہ یہ اتنی اچھی باتیں حضور کی طرف منسوب کر دی گئیں جو آپ نے کبھی نہیں کہی تھی اس زمانے میں. ایسی اچھی باتیں کہ بعد میں ایک بزرگ نے ان سب باتوں کا مجموعہ مرتب کیا، یعنی گھڑی ہوئی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کی گئی تھی. انہوں نے اس کا نام رکھا اللعلی المصنوعہ، گڑے ہوئے موتی. یعنی باتیں بہت عمدہ، آپ اس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ وہ حضور کی طرف منسوب کر دی اور جس کے منہ میں جو آیا اس کو کہہ دی، یعنی یہ صورت پیدا ہو گئی. اچھا، ان میں سے جو یہ صوفی یا صالحین قسم کے لوگ تھے، ان میں سے بعض تو یہ کام بے احتیاطی کی وجہ سے کرتے تھے یا جان بوجھ کے بھی کر ڈالتے تھے، ترغیب کے لیے لوگوں کو ٹھیک اصلاح کرنی ہے. اور بعض اتنے نااہل تھے اس معاملے میں کہ یہ واقعہ ہے کہ ان کو مغفل کہنا چاہیے. یہ محدثین خود بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے کہ فرق کر سکیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ میں جس طرح کے آگے چل کے ذکر کروں گا کہ جب محدثین نے کام کرنا شروع کیا، تحقیق کرنا شروع کی، تو یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیے یہ بیٹھ گئے ہیں، بڑے بڑے سالے لوگ ہیں اور یہ بیٹھ کے اب غیبت کرتے ہیں. سارا غیبت کرتے ہیں کہ کیا مطلب، برائیوں پہ جرا کر رہے ہوتے ہیں.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں صاحب جو ہے جن کی طرف حدیث منسوخ کی گئی ہے جھوٹے تھے، یہ لپاٹیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ غیبت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے نا کسی طریقے سے، کیونکہ بازی بارش بابا ہم بازی بات وہیں پہنچ رہی ساری کی ساری. تو محدثین نے اس کا جواب دیا، انہوں نے بتایا کہ یہ تو غیبت نہیں، یہ تو ہمارا دینی فرض ہے. یعنی ایک آدمی اگر رسول اللہ کی طرف کوئی بات منسوخ کرتا ہے تو وہ پھر پیش کرے اپنے آپ کو اور اپنے کردار اور سیرت کو، ہم تو اس کا جائزہ لیں گے، پوسٹ مارٹم کر دیں گے اس کا. تو نوبت یعنی یہاں تک آ گئی. اچھا، پھر اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی خواہش، یعنی لوگوں کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب بڑے پیمانے کے اوپر تحسین ہونے لگ گئی تو بعض لوگ اس میدان میں اترے. ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ جو 2 صدی کے قریب کا یہ زمانہ ہے، اس میں بہت سے نئے نقطہ نظر بھی وجود میں آ گیا دین کے معاملے میں. یعنی علم کلام کی بعض بحثیں چھڑ گئیں، قدریہ، جہمیہ، فلاں اور فلاں یہ وجود میں آنے لگ گئے. اب یہ بھی انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ جب وہ کوئی خاص نقطہ نظر اختیار کر لیتا ہے تو اس سے وہ تھوڑا سا تعصب بھی اپنے اندر پیدا کر لے، پھر اس کا جی چاہتا ہے یہ ٹھیک ثابت ہو. اب وہ دلیلیں دے گا، لیکن سارے دلائل کے بعد اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا تو پھر کیا کہہ دیں گے، پھر تو 100 سوال کی 1 لوہار کی ہو جائے گی، طے ہو جائے گا معاملہ. تو یہ محرک بن گیا. یعنی جو جتنے بھی مختلف مکاتب فکر پیدا ہو رہے تھے انہوں نے اپنے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو ہمارے ہاں گروہ پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے بڑی بحث چھڑی ہے، جس کا ذکر صحابہ کرام کے زمانے میں آ گیا، حضرت عبداللہ بن عمر کی بڑی مشہور روایت ہے، آ گیا، وہ قدریہ تھے. یعنی تقدیر کا مسئلہ جو ہے یہ زیر بحث آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کتنا پابند کیا ہے، کتنا جبر ہے، کتنا اختیار ہے. چنانچہ سب سے زیادہ نامعقول روایتیں آپ کو اسی بات میں ملیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بات دونوں ہی جانب کچھ نہ کچھ دلائل رکھتی تھی، اور جب اس میں ایکسٹریمزم پیدا ہوئی، اب انتہا پسندانہ طریقے کی کوئی بات معلوم ہونی چاہیے، تب لوگ خاموش ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں گے، اگر کبھی آپ تقدیر کی روایات کو دیکھیں تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ بالکل یہی صورتحال ہے. یعنی ایسے ہی کھڑے اس میں. تو آپ سے عرض کیا کہ یہ سارے محرکات ہوئے. ان محرکات نے لوگوں یہ تحریک پیدا کی کہ اب آگے بڑھ کر اس فن کو تحقیق کا موضوع بنایا. یعنی یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس لیے آپ سامنے رکھی کہ یہ اصل میں یہ محرکات تھے، یہ عوامل تھے. ورنہ تو سادہ سی بات ہے نا، حضور سے کوئی بات بیان کرتا تو کرتے رہتے لوگ، یعنی کوئی اس پر تحقیق کی ضرورت نہیں تھی. اس معاملے میں اگر لوگ احتیاطی کرتے، یہ سب کچھ نہ ہوتا، ٹھیک ہی بات بیان ہو رہی. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ درایتن دیکھ لیا جاتا کہ بات کوئی نامعقول سی تو نہیں ہو گئی، یہ سمجھنے میں دقت تو نہیں ہو گئی. لیکن جب یہ سب ہو گیا تو پھر بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی اس معاملے میں لگا دی کہ اس کی تحقیق کی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کی نسبت کی تحقیق کی ہے. اس کے نتیجے میں ہر حدیث 2 تقسیم ہو گئی. ہر روایت جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. یعنی ہر روایت جو ہمارے سامنے آتی تھی اس میں ایک وہ بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جا رہی تھی، اس کو اصطلاح میں متن کہا جانے لگا. اور ایک وہ سند تھی جس میں بیان کرنے والا یہ کہتا تھا کہ یہ بات میں نے فلاں سے سنی ہے، اس نے فلاں سے سنی ہے، اس نے فلاں سے سنی ہے. یعنی یہ اس زمانے میں آ کے یہ دونوں اصطلاحات اب بننی شروع ہوئی. ہر روایت کو بیان کرتے وقت یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ کیسے پہنچی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جائے کیا پہنچا. تو سند اب بتا یہ ہوگا. اب سند اب ہے، یعنی یہ اصطلاح بن گئی. سند وہ سلسلہ، وہ چین جس کے ذریعے سے بات پہنچائی جا رہی ہے. متن وہ بات جو روایت میں. تو یہ دونوں اصطلاحیں اسی دور میں وجود میں آئی ہیں. اچھا، جب یہ دونوں اصطلاحیں وجود میں آئی تو ظاہر ہے کہ اب وہ کام بھی ہونا شروع ہو گیا. یعنی لوگوں نے سند کو بھی ادھیڑنا شروع کیا. یہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے بات سنی ہو، کہتے ہیں ان سے سنی ہے. تو ایسے محققین جو تھے وہ میدان میں نکلے، انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہے یہ کون ہے. نام بیان کر رہا تھا ایک آدمی. یعنی ایک آدمی مثال کے طور پر بغداد میں آیا، اس نے آ کے یہ بیان کیا جی میں نے فلاں اور فلاں اور فلاں سے بات سنی. فلاں فلاں کون ہے؟ یعنی یہ کن کے نام لے دیے ہیں اس نے. تو یہ جو نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، بندہ کون سا ہے، کہاں پایا جاتا تھا، اس آدمی کی سیرت کا کردار کیا ہے، اس کی ملاقات ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، یہ تحقیق انہوں نے کرنا شروع کر دی. یہ جو تحقیق تھی، یعنی یہ طے کرنا کہ آدمی ٹھیک ہے یا نہیں، یہ طے کرنا آدمی کون ہے، یہ بات طے کرنا کہ آدمی کا کس طریقے سے تعارف ان تک پہنچا ہے، ملاقات ہے یا نہیں، یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے. اس سے جو فن وجود میں آیا، جس طرح سند اور متن کی 2 اصطلاحات وجود میں آئی، اسی طرح اس سارے عمل سے بھی ایک فن وجود میں آیا جس کو الجرح والتعدیل کہتے ہیں. یعنی جرح کا مطلب ہے
کسی آدمی کے کردار کی خامیاں بتانا، یعنی یہ بتانا کہ یہ صاحب جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے یہ تو ایک مغفل بدھو تھے، مجذوب تھے، گھر میں بیٹھ کے باتیں بنا دیا کرتے تھے، یا گھڑتے تھے، یا جھومپے اور رپاٹی داستان گو تھے، تو یہ کیا ہوگی ذرا۔ اور اگر تحقیق سے یہ بتایا جائے کہ نہیں نہایت ثقافتی مہذب آدمی تھے، دین کے معاملے میں بالکل واضح جگہ پر کھڑے تھے، ان کے بارے میں کوئی بات کہنا ممکن نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے بیان کرتے تھے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تعدیل۔ تعدیل کسی کو ثقہ قرار دینا، عادل قرار دینا، کسی کے کردار کی توثیق کرنا اور ذرا اسے مجروح قرار دینا، تو یہ ہوا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں جو فن وجود میں آیا جرح و تعدیل کا، اس کو ایک دوسری اصطلاح سے بھی لوگوں نے تعبیر کیا تو معرفت الرجال، یعنی یہ بھی ایک فنی اصطلاح کہ بھائی یہ فن جو ہے یہ مال کا فن ہے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کے دونوں پہلوؤں کو بیان کر دیا جائے، منفی الجرح و تعدیل، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ یہ بیان کیا جائے کہ لوگوں کو پانے کا فن ہے یہ معرفت الرجال، لوگوں کی معرفت پہچان پیدا، لوگ مجہول نہ رہے، معلوم ہو جائے کون ہے، کس نے حضور کی طرف یہ بات منسوب کر دی ہے، تو یہ فن پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فن جب پیدا ہونا شروع ہوا تو پہلے مرحلے میں تو یہ لوگوں کے حافظوں میں موجود ہوتا تھا، یعنی جو لوگ تحقیق کر رہے تھے وہ اپنی تحقیقات کو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور جو ان کے شاگرد لوگ تھے وہ ان کی بات کچھ لکھ لیتے تھے، وہ یاد کر لیتے تھے، یعنی اسی فطری طریقے سے یہ فن پیدا ہونا شروع ہوا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، جیسے اس نے اپنی کتابوں کے بارے میں بھی کیا کہ زبانی تعلیمات نہیں، بعد میں قلم ایجاد ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے لکھ کر بات بیان کی، تو یہ سب کچھ پھر لکھا جانے لگا، جو کچھ بھی جب یہ لکھا جانے لگا تو اس میں کتابیں وجود میں شروع ہو گئی۔ یعنی بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ سب سے پہلے تو صحابہ کرام، یعنی جو اولین کڑی ہے، سب سے پہلے تو ان کا مسئلہ پیدا ہو گیا صحابی کون ہے، یعنی کون ہے کہ جس کی طرف یہ بات منسوخ کی جا رہی ہے، کیونکہ بعض صحابہ کرام تو گویا آفتاب کی طرح اپنی روشن شخصیت کے ساتھ موجود تھے، لیکن ایسے بھی تو صحابہ کرام جیسے لوگ زیادہ واقف نہیں تھے، زیادہ ان کے ساتھ واقفیت نہیں تھی۔ تو اس میں جو سب سے اہم کتاب سب سے پہلے ہمارے سامنے آئی وہ ابن سعد کی الطبقات الکبریٰ، یعنی الطبقات الکبریٰ جو ہے ابن سعد کی، یہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام کے حالات اس میں جمع کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں مت پیدا کی گئی، یعنی آپ اگر اس کتاب کو کھولیں تو آپ کو صحابہ کرام کی تاریخ، ان کا پس منظر، حضور سے ان کا تعلق، ان کی زندگی کے اہم واقعات، یہ آپ کو کتاب بن جائے اور اچھی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو اس میں دو کتابیں امام بخاری کی بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں، اس میں ایک تو ان کی صحیح ہے، حدیث کی کتاب ہے، فن میں ان کی ایک تاریخ الکبیر ہے اور ایک کتاب القنا ہے۔ تاریخ الکبیر میں انہوں نے اصل میں راویوں کے حالات بیان کیے، صحابہ کرام کے بھی ہیں، دوسرے لوگوں کے بھی ہیں، اور پھر کتاب القنا جو ہے اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے عربوں کے نام کا، وہ آج کل بھی بہت پیدا ہو رہا ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی یہ ہے کہ وہ نام اس کا لکھا ہوتا ہے الحاج فلاں اور فلاں، اور ایف بی آئی کے لوگ سے حاج نام ہے، اور جیسے ہی وہ بتاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو الحاج ہی حاج پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے نام کے بارے میں، کیونکہ نام عرب عام طور پر جب رکھتے ہیں تو وہ نام ہوتا ہے، جیسے حضور کا نام احمد ہے، ایک لقب ہوتا ہے جیسے حضور کا لقب محمد ہے، ایک کنیت ہوتی ہے جیسے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اب اگر پورا نام بیان کیا جائے تو یوں بیان کیا جائے کہ ابو القاسم محمد احمد، یہ ہونا چاہیے پورا کا پورا۔ اس میں سب سے زیادہ مسئلہ کنیت پیدا کرتی ہے، یعنی نام تو ہے جو ہے، بالعموم ذکر کرنے والا کیا کنیت کے لفظ سے ذکر کرے، یعنی عربوں میں کسی آدمی کا اگر آپ نام لینا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ جو مہذب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کنیت سے اس کا ذکر کرے نام، اور اگر اس کے بعد آپ دوسرے درجے میں آ گئے ہیں تو پھر نام کے بجائے لقب لیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں محمد کی بہت شہرت ہو گئی، لقب ہے نا وہ، اور احمد یہ کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ نام لینے کا عربوں کے ہاں رواج نہیں۔ نام حضور کا احمد ہی ہے، جو ماں نے رکھا ہے وہ یہی نام ہے، یہ تو لقب ہے جو بعد میں ان کے دادا نے جب پیدائش کا سنا رکھ دیا۔ تو کتاب القنا یعنی کنیتیں اس میں زیر بحث آئی ہیں تاکہ لوگ پہچان لیے جائیں کہ بھئی فلاں کنیت والا کون ہے، فلاں والا کون ہے، بڑا کام کیا لوگوں نے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر ایک بڑی اہم کتاب اس سلسلے کی جو ہے وہ امام ذہبی کی طبقات الحفاظ ہے، تذکرۃ الحفاظ اور طبقات الحفاظ دونوں ناموں سے معروف ہے، وہ ہے۔ امام بخاری کی ایک اور کتاب جو ہے وہ الضعفاء الصغیر بھی، یعنی اس میں انہوں نے یہ الزام کیا کہ جن راویوں کو وہ ضعیف سمجھتے ہیں
ان کو انہوں نے بیان کر دیا تاکہ آپ کو ایک ہی جگہ ان کے حالات مل جائے، یعنی جتنے بھی اس معاملے میں قابل دست اندازی پولیس ہو سکتے ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے کر دیے، معلوم کر دیے۔ اسی نام کی کتاب، کتاب الضعفاء کے نام سے، یعنی ذرا تھوڑے نام کے فرق کے ساتھ، وہ امام نسائی کی بھی ہے۔ اچھا، صحابہ کی کتابوں میں سے بعد کے زمانے میں ابن عبد البر نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی، الاستیاب فی معرفت الاصحاب۔ یعنی اس وقت ہمارے پاس طبقات الکبریٰ بھی چھپ گئی ہے، ملتی ہے، بڑے ابتدائی زمانے کی، یہ بعد کے زمانے کی ہے۔ تو بعد کے زمانے میں ابن عبد البر نے الاستیاب فی معرفت، یہ حضور کے صحابہ کے حالات لکھی۔ اچھا، پھر ابن اسیر نے، یہ بھی بہت بعد کے زمانے کے ہیں، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ لکھی، یہ بھی اسی پر ہے، اسی فن پر، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ اچھا، پھر بہت بعد کے زمانے میں ابن حجر نے، یہ جو بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ یہ یوں سمجھ لیجیے کہ ابتدائی دور میں جو ہمارے پاس صحابہ کے بارے میں یا بعض لوگوں کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، یہ جو کتابیں ہیں جو بعد میں ہمارے پاس اب آتی ہیں، تہذیب الکمال اور تقریب التہذیب وغیرہ، وہ تو اصل میں اس سارے کام کی لسان العرب ہے، یعنی بنیادی چیزیں جن میں ابتدائی کام ہوا اور جو بعد میں بھی سامنے آئی، یہ ہیں جن کا میں نے آپ سے تعارف کرا دیا۔ اب ان میں جو کچھ مواد جمع کیا گیا، جو تحقیق کی گئی، اس کے نتیجے میں اب روایتوں کو کیٹیگرائز کرنا شروع کیا، یعنی وہی جرم جو میں کر چکا ہوں، جو پچھلی دو تین نشستوں میں مجھ سے ظاہر ہوا ہے، تو یہ کام کرنا شروع کیا، کیٹیگرائز کیا۔ یہ ایک روایت تو ٹھیک ہے، حضور کی طرف اس کی نسبت ہے، اس کو اب کوئی جگہ دینی چاہیے، تو اس کے لیے اب اصطلاح وجود میں صحیح، یعنی جو روایت سب سے زیادہ قابل اعتماد ذریعے سے ان تک پہنچی، اس کو انہوں نے صحیح کی۔ یہ اصطلاح ہے، صحیح کا مطلب اردو والا صحیح نہیں ہوتا، یہ وہ کہتے بھی نہیں۔ صحیح کا مطلب ہے یعنی ان کی اصطلاح میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ذرائع سے پہنچنے والی روایت، یعنی راوی ثقہ اور عادل ہے، اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی، اس کے حافظے، اس کو اتقان کہتے ہیں، حفظ کہتے ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی، یعنی آدمی بالکل ٹھیک ہے ہر لحاظ سے، سند بالکل متصل ہے، ایسا نہیں میں کوئی کڑی غائب ہوئی ہوئی ہو، بالکل اس میں ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ جو بات وہ بیان ہے اس بات کی اس سے زیادہ ثقہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، یا کوئی اور علت اس میں نہیں پائی جاتی، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیز میں نہیں، عقل عام کے خلاف نہیں ہے، یعنی کوئی علت نہیں پائی جاتی، کوئی شذوذ نہیں پایا جاتا، سند میں متصل ہے، یہ سب چیزیں ایک محقق کے نزدیک اگر کسی روایت میں ہیں تو اس کو صحیح قرار دے گا۔ ایک چیز یعنی راوی بھی ثقہ ہے، عادل ہے، ٹھیک، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، سند بھی متصل ہے، یعنی کوئی اس میں کڑی غائب نہیں، لیکن بیچ میں کوئی ایک آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ بات کے سمجھنے میں، محفوظ رکھنے میں بھی قابل اعتماد ہے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں درجہ اتقان و حفظ کیسا، یہ ایک کمزور ہے، تو روایت کو ایک نام دے دیا گیا حسن، یعنی اس کے اندر بڑا حسن تو ہے لیکن اتنا ہی، تو اگر ایسا نہیں ہے، یعنی روایت میں ثقافت کے اعتبار سے بھی کچھ مسائل موجود ہیں، اتصال میں بھی کوئی مسئلہ بن گیا ہے اور اس میں بھی مسئلہ بن گیا، تو پھر وہ روایت ضعیف، یعنی اب کمزور ہے، یعنی نہ تو حسن کے درجے کی ہے اور نہ وہ صحیح کے درجے کی ہے، اور اگر کمزوری ہی نہیں ہے محض بلکہ واضح ہو گیا بالکل کہ یہ تو گھر میں بیٹھ کے بہت تصنیف فرمائی گئی ہے، تو پھر موضوع ہو گئی روایت۔ تو یہ بڑی بڑی اصطلاحات یعنی کافی ہیں ایک عام آدمی کے جاننے کے لیے، باقی روایت بے شمار اس میں بیان کر دیتے ہیں وہ، لیکن وہ کوئی زیادہ عملی قدر و قیمت کی نہیں ہے، ان کی فنی قدر و قیمت اپنی جگہ ہے، اس لیے میں ان کا ذکر نہیں چلے گا۔ صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع، ان کو جان لینا چاہیے، ایک عام آدمی کو بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ جب صحیح مطلب کیا، یعنی صحیح کا مطلب اردو والا صحیح نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کی اصطلاح ہے، اور جس روایت میں جیسے میں نے بیان کیا یہ شرائط پائی ہے اس کو صحیح قرار دے دیتے ہیں۔ حسن بھی ان کی اصطلاح ہے، یعنی اس میں جو حسن ہے وہ اسی کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں۔ ضعیف، موضوع، یہ ان کی اصطلاح ہے۔ اچھا، یہ تو معاملہ ہے ایک روایت کے بارے میں کہ اس کی سند کیسی ہے، اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے، وہ اس پہ تحقیق کرتے ہیں اور یہ اصطلاحات ان کے وجود میں آ گئی۔ ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی انقطاع کے پہنچا دی گئی ہے، تو اس کے
الگ اصطلاح وجود میں آئی، آپ سنتے ہوں گے یہ مرفوع روایت ہے، یعنی اس کا صحیح یا حسن یا ضعیف سے کوئی تعلق نہیں، نہایت موضوع روایت ہے، پہنچا دیا آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرفوع ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمت کر کے پہنچا دی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے پہنچی نہیں، ٹھیک پہنچائی، غلط پہنچائی، جھوٹ بولا، جو بھی کیا تو روایت مرفوع ہو گئی۔ اچھا، یہ روایت جو ہے یہ اس نے پہنچائی، لیکن کس طریقے سے پہنچائی؟ اس طریقے سے پہنچائی کہ صحابی کو پلان کر پہنچا دی تو موقوف ہو گئی، یعنی ان کی جو اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ صحابی کو بیچ میں اگر کیا فرق پڑتا ہے اس سے، یعنی اگر نہ بھی ہو تو، اور اگر تابعی تک ہی پہنچی اور وہاں سے پہنچا دی گئی تو مقطوع، منقطع الگ چیز ہے اور مقطوع بالکل الگ چیز ہے۔ منقطع جو ہے وہ صحیح روایت کی سند کے اندر انقطاع ہوتا ہے، اور مقطوع یعنی مطلب یہ ہے کہ روایتی تابعی تک رہ گئی ہے تو اس کو اصطلاح میں وہ مقطوع کہتے ہیں۔ تو یہ بھی تین اصطلاحات جو ہیں ان کو ایک عام آدمی اپنی فنگر ٹپ پر رکھ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ اس میں نہ جائے، مرفوع ہے، موقوف ہے اور مقطوع روایت، یعنی حضور تک پہنچ ہو گئی، صحابی تک معاملہ رہا، موقوف ہو گئی اور تابعی تک ہی معاملہ ختم ہو گیا تو وہ مقطوع ہو گئی روایت۔ یہ تینوں اصطلاحات بھی ذہن نشین کر لیجیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اصطلاح وجود میں آئی بعد کے زمانوں میں، اس کو ماہرین ایسے بیان کرتے ہیں کہ راویوں کے غیر مقطوع سلسلے سے روایت رسول اللہ تک پہنچ گئی تو اس کے لیے انہوں نے مسند کا لفظ بولنا شروع کر دیا، یعنی یہ بھی ایک اصطلاح غیر مقطوع سے، یعنی مرفوع میں تو غیر مقطوع کی شکل وہ تو پہنچ گئی، جیسے بھی پہنچ گئی، باڑی انڈس پر بیٹھ کر پہنچ گئی، ہاتھ پر بیٹھ کر پہنچ گئی، لیکن یہاں یہ ہے کہ اس طرح اگر پہنچا دی گئی تو یہ مسند ہو گئی۔ اچھا، اب ابتدا میں یہ ہوتا تھا جیسے حضرت عمر نے بھی کیا کہ ایک آدمی نے آگے حضور کے بارے میں روایت بن کو قسم کھاؤ، میں نہیں قبول کروں گا، کہا نا۔ تو بعد کے زمانے میں بھی کچھ محدثین اس میں یہ کرتے تھے کہ اگر بندے مل گئے ان کو تو وہ کہتے کہ چال اٹھاؤ، تو ٹھیک بات بیان کر رہے ہیں، ایسے نہیں قبول کرتے تھے ان کی روایت۔ اسی طرح کی بعض اور بھی شرائط، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں بعض ملاحظات ساتھ شامل کر دیے گئے، یعنی کسی روایت کے معاملے میں تو سیدھا سادہ طریقہ تھا کہ فلاں نے بیان کی، فلاں نے بیان کی، انہوں نے کہا نہیں قسم کھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اچھا سلسلے کے بارے میں شرط بھی ساتھ عائد کر دی۔ اس طرح کی جو روایت ہو جس میں قسم کھائی گئی ہو، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیان کیا ہو اس کو کسی موقع پر کسی استاد کے سامنے، تو مسلسل کہنے لگتے ہیں۔ چنانچہ مسلسل الحلف اور مسلسل الید یہ قدیم زمانے کی اصطلاحات ہیں، آپ کو قدیم کتابیں آپ پڑھیں گے تو وہاں ملیں گے۔ ہاتھ میں ہاتھ دے کے تسلسل قائم کیا ہے تو مسلسل الید ہو گئی، قسم اٹھا کے کیا ہے تو مسلسل الحلف ہو گئی، یعنی یہ بھی قدیم کتابوں میں چونکہ بہت ملتی ہے تو اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھیں اور معلوم ہو کہ یہ کیا چیز آ گئی، یعنی ہم تو مرفوع سے بھی واقف تھے، موقوف سے بھی واقف تھے، لیکن یہ ایک نئی چیز آ گئی، کچھ نہیں ہوتا، وہی روایت ہوتی ہے، اس میں کوئی ساتھ ایسی چیز شامل کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک نئی اصطلاح اس کے ساتھ انہوں نے وضع کر لی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اصطلاح اور آپ کو ملے گی قدیم چیزوں کو پڑھتے ہوئے، جو روایتیں کی سند بہت عالی ہے، یعنی جس وقت روایتیں بہت پھیل گئیں تو بعض لوگوں نے یہ طے کرنا شروع کیا کہ اچھا اب یہ ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر ان سے شروع ہوئی تھی اور یہاں سے مل گئی اور مجھے مل گئی، تو میں اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ تو بندے چار ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، مجھے کسی ایسی جگہ سے مل جائیں یا تین رہ جائیں یا دو رہ جائیں، ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں افراد کم ہوتے ہیں تو روایت کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں زیادہ قابلیت بات ہو جاتی ہے، تو یہ کم افراد کی چین تلاش کرنا، یہ سند کو عالی بنانا ہے، یعنی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو راجہ دیکھیے نا امام بخاری بہت بعد کے زمانے میں ہے تو ان کی بھی 20 کے قریب روایات ایسی ہیں جس میں وہ 3 تک لے آئے ہیں اپنی سند، ان کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، یعنی اس میں سند کو وہ 3 آدمیوں تک لے آئے۔ یہ بڑی تحقیق اور جستجو محنت کے بعد ہوتا ہے، یعنی آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں گے، اس کے لیے بڑا سفر کیا بعض لوگوں نے، اور معلوم ہوا کہ اچھا یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سنی تھی، اگر میں فلاں کے پاس براہ راست چلا جاؤں تو ایک تو گیا نا درمیان میں سے، تو بعض اوقات 5 یا 6 کو وہ 3 میں یا 2 میں تبدیل، یہ معاملہ بھی ہوتا رہا۔ اچھا، اس کے بعد کچھ چند چیزیں جو ہے وہ اسی صحیح کے حوالے سے
مزید بھی بعض اصطلاحات سے آپ واقفیت حاصل کر لیں کہ اگر تو سند جو ہے چین جو ہے وہ بالکل جڑی ہوئی ہے، بیچ میں کوئی چھوٹا ہوا نہیں، تو کہیں گے یہ متصل ہے. اردو میں بھی یہ لفظ اسپانی میں بولا جاتا ہے. اگر سند میں سے کوئی کڑی غائب ہے تو کہیں گے منقطع، یہ مقطوع سے الگ ہے، کڑی غائب ہو گئی تو اس کو کہیں گے یہ منقطع ہے. اور اگر وہ صحابی تک ہی رہ گئی ہے، یعنی حضور تک، ایک تو ہے نا کہ پھلانگ کر حضور تک پہنچا دی جائے، تو وہ پھر موقوف اور مقطوع کی اصطلاحات ہے. نہیں، وہ رہی صحابی تک گئی ہے، صحابی ہی کی بات ہے، کہا حضور سے اس نے سنی ہے یا نہیں، تو وہ مرسل ہے. تو آپ کو یہ مرسل کی، متصل کی، منقطع کی اصطلاحات بھی ان لوگوں کے ہاں، یہ موٹی موٹی اصطلاحات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک اصطلاح جو ہے وہ اللہ تبدیل کر رہی ہے. ان کا ایک شعر ہے، از خطیب و دیلمی گفتارے ہوں، بعض ضعیف و شاذ و موزل کارے ہوں. تو موزل بھی ایک روایت ہے، اور یہ کچھ نہیں ہوتی، بس یہ منقطع روایت کی ایک قسم ہے، اس میں دو راوی غائب ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ایک ہی غائب ہے تو منقطع، اور اگر دو غائب ہو گئے تو پھر موزل. تو ان کو چونکہ شعر میں باندھنا تھا، اور اس میں یا تو مرسل بن سکتا تھا یا موزل بن سکتا تھا، یہی ٹھیک ہے. خطیب و دیلمی گفتارے ہوں. ایک اور اصطلاح جو ہے، اور یہ آخری ہے، بہت بوجھل نہ ہو جائے یہ معاملہ، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات تو راوی یہ بیان کرتا ہے کہ مجھ سے فلاں شخص نے بیان کیا، مجھ سے رؤوف صاحب نے بیان کیا. یہ تو بڑا واضح ہے نا، بیان کیا، مجھے انہوں نے بتایا، میں نے ان سے سنا. بعض اوقات تو یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جی روایت جو ہے نا مجھے ان سے اور ان سے اور ان سے پہنچی، ان سے اور ان سے اور ان سے. یعنی دیکھیے الفاظ نہیں استعمال کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ان سے سنی ہے یا انہوں نے ان سے سنی ہے، یہ نہیں کہہ رہا. تو اس میں عربی زبان کا یہ جو ان سے ہے، اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں. یعنی ان کچھ نہیں تھے، ان سے پھر ان سے پھر ان سے پھر ان سے. تو اسی سے اصطلاح بنائی. ان ایک پریپوزیشن ہے حرف ہے عربی زبان کا، ان سے کے معنی میں ہوتا ہے. کسی سے جب آپ کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے ان بولتے ہیں. تو مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ روایت جو ہے یہ مجھے رؤوف صاحب سے ملی ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مجھ سے سنی ہے، ایک یہ کہ انہوں نے میرے سامنے بیان کیا ہے، ایک یہ کہ مجھے انہوں نے خبر دی ہے، اور ایک طریقہ یہ کہ میں یہ کہوں کہ یہ روایت ان سے ملی. بس یعنی میں اب یہ نہیں بتا رہا، تصریح نہیں کر رہا اس بات کی کہ یہ مجھے ملی کیسے، ممکن ہے گھر میں چھوڑ گئے ہو اور میں نے اٹھا لی. یعنی اس میں راوی یہ بتاتا نہیں کہ یہ مجھے کیسے ملی، سنی ہے، بتائی ہے، کیا صورتحال ہوئی ہے، بس میں نے لے لی ہے ان سے، جیسے بھی لے لی ہے. تو یہ ان ہے، اس میں تھوڑا سا ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یہ واضح نہیں ہوتا. اگر اس نے کہا اخبرنی، اس نے مجھے بتایا، یا حدثنی، اس نے مجھ سے بیان کیا ہے، یا سمعت میں نے ان سے سنا ہے، تو یہ جو بیان ہے یہ زیادہ واضح ہے. یعنی یہ ہمیں بہتر جگہ پر کھڑا کرتا ہے کہ روایت کیسے لی گئی. لیکن اگر یہ نہیں اور ان کہا ہے تو اس روایت کو اسی لفظ سے انہوں نے اس کی اصطلاح بنی مان ان. آپ لوگوں کے قرات سے بات ہو، وہ عین کو صحیح جگہ سے روایت کا نام بن جائے. تو مان ان روایت یعنی وہ جس میں ان کر کے آدمی بات بیان کر رہا ہے. مان ان کا مطلب یہ تو صورتحال ہے. یعنی چند اصطلاحات کی صحیح سمجھ لینا چاہیے، حسن کو سمجھ لینا چاہیے، ضعیف موضوع اس کو سمجھ لینا چاہیے، مرفوع موقوف مقطوع ان کو سمجھ لینا چاہیے. مسند کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. مسلسل بعض جگہوں پر ملے گا، اس کے کیا معنی ہے، عالی سند کون سی ہوتی ہے، متصل منقطع مرسل کون ہوتی ہیں. یہ جو اصطلاحات ہیں بس یہ کافی ہے ایک عام دین کو سمجھنے والے آدمی کے لیے ان سے واقف ہو جائے. باقی اس فن کے اندر آدمی اترے تو پھر ایک دنیا ہے پوری کی پوری، اور اس میں کوئی خاص عملی افادیت نہیں ہے. یعنی وہ ہندی کی چندی ہے، کوئی عملی افادیت اس کی نہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب روایت لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ایک تو اس کی فنی بحث تھی، لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو اس سے کچھ اصطلاحات پیدا ہو گئی. وہ چند ہے، روایت بے شمار لوگ کر رہے ہیں. یہ میں نے بہت زور سے بے شمار کہہ دیا، یہ ہلکا بھی کہا جا سکتا ہے. بے شمار کر رہے ہیں، بے شمار کر رہے ہیں، یعنی اس میں بڑے درجات ہیں. تو ایسی روایت کو لوگوں نے متواتر کہنا شروع کیا کہ یہ متواتر روایت ہے. بہت لوگ بیان کر رہے ہیں، اس وقت بھی 10 بیان کر رہے ہیں، ان کے بعد بھی بیان کر رہے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بہت لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں. اب بہت لوگ پر پھر بہت بحث ہوئی بات. کسی نے کہا یہ چلو کتنے بیان کریں، کسی نے کہا 70 بیان کر رہے ہیں، کسی نے کہا 60 بیان کر رہے ہیں، کسی نے کہا کم سے کم 40 تو بیان کریں، کسی نے کہا 30 تو بیان کریں. یعنی یہ پھر ایک الگ بحث ہے.
لیکن صحیح بات وہی ہے جو میں نے آپ سے بیان کری، بہت لوگ بیان کریں، بہت لوگ بیان کریں، یعنی یہ آپ ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں کر لیں تو وہ کوئی روایت متواتر ہے بھی، اس کے اوپر تبصرہ ایک صاحب میں پڑھنے کیا کہ یہ اسم موجود ہے، اسم نہیں پائے گا، یعنی کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے، کیونکہ جیسے ہی آپ دعویٰ کریں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ دعویٰ کریں 40 پر اطمینان کریں گے، دوسرا کہ نہیں 60 ہونے چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں نے جو آپ کی ہے کہ جس کا جی زیادہ تعداد کی طرف رغبت رکھتا وہ کہے بہت، اور جس کا کم رکھ دو بہت، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور یہ اچھا روایت تو ہم نے دیکھنا شروع کیا، معلوم ہوا کہ شروع میں تو کوئی ایک بندہ تھا جس نے بیان کیا، یعنی یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے، اور اس میں علم کے بڑے مزلات آتے ہیں، یعنی مقامات افواہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک آدمی نے روایت بیان کی تھی حضور سے، بعد کے زمانوں میں آتے آتے بہت شہرت ہو گئی۔ اب اگر آپ دیانتداری سے دیکھیے تو بندہ تو ایک ہی تھا شروع میں۔ بعض اوقات یہ ہوا کہ شروع میں کافی لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، بیان کیا، لیکن درمیان میں کوئی ایک ہی آدمی، یعنی بیچ میں کسی صدی میں آ کے یا کسی چین میں آ کے کوئی ایک آدھ آدمی بیان کر رہا ہے۔ بہر اوپر بہت شہرت تھی، نیچے بہت شہرت تھی، ساری بہت شہرت تھی، اس کو مشہور کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ محدثین کو کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی اس اصطلاح کی بڑھانے کی، بعد میں فقہا کو مسئلہ پیش آیا کہ اب کریں گے، یعنی ایک روایت پر فنی تحقیق کریں تو وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو ایک اصطلاح یہ بھی آپ دیکھیں گے، یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ یہ مشہور کی اصطلاح کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑی مشہور اصطلاح ہے، یعنی اس طرح کچھ نہیں، بہت مشہور اصطلاح ہے، یعنی اس کو آپ اگر کھولنے کی کوشش کریں تو اس کے اندر بڑی کمزور باتیں نکلتی ہیں۔ یہی میں نے ایسے آپ کر دیا کہ بھائی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں نا بعض چیزوں کے بارے میں یہ ساری امت کا اجماع ہے، بھائی اوپر چلو نا، وہ اجماع نہیں ہے وہاں، تھوڑا سا آپ تکلیف کریں گے جب تو معلوم ہوگا کہ وہ غائب ہو جائے گا اجماع وہاں سے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ بہت سی روایتوں کے بارے میں بھی ہو جاتی ہے، تو مشہور کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چین ہمیں جو ملی ہے اس چین کے اندر ہر جگہ دو دو راوی، ہر جگہ دو دو آدمی، یعنی دو آدمیوں نے حضور سے سنا، دو آدمیوں نے ان سے سنا، دو آدمیوں نے ان سے سنا، دو دو آدمی، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اور روایت کی اقسام میں ایک آخری اصطلاح جو ہے وہ غریب ہے، اور یہ اصطلاح بھی بڑی غریب، یعنی اس اصطلاح کی غربت میں بھی کچھ میں نے بہت تحقیق کی کہ بھئی یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ محدثین جو سند پر کام کرتے ہیں ان کے ہاں تو یہ ہے کہ قرن ثانی میں، یعنی قرن اول صحابہ کا زمانہ جو ہے، اس کے بعد تابعین اور صحابہ کے زمانے کے بعد قرن ثانی کو اصطلاح میں قرن ثانی بھی ایک ہی رہ گیا اس کا، یعنی جب کوئی دو چار ہو تو محدثین جو سند پر کام کرتے ہیں وہ تو اس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اس قدر لوز طریقے سے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مطلب یہ کسی روایت میں کوئی اجنبی سی بات بیان ہوئی غریب، اب یہ ظاہر ہے متن کے لحاظ سے، سند کا تو اس میں موضوع نہیں، تو اس طرح اس اصطلاح کو آپ ایسی اصطلاحات میں شامل کر لیں جو بالکل مجہول النسب ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل میں کیا بات ہے۔ تو یہ تو میں نے ابھی آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی، میں آخری بات بتاؤں جس کے بعد اصطلاحات میں اور بڑا مسئلہ، اصطلاحات میں ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ یہ جتنی اصطلاحات ہیں یہ ابتدائی دور میں متفق علیہ نہیں تھی اور بعد میں بھی نہیں ہو سکتی، یعنی یہی کہہ سکتے ہیں آپ کے، مطلب میں آپ کو بتاؤں گا دوسری نشست میں کہ امام شافعی مکتوب کو بالکل ہم معنی استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے جو لوگ اس فن کا علمی مطالعہ کرنا چاہیں ان کو ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ وہ کسی دور کی چیزیں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اوپر والے لوگ اور بعد والے لوگ اصطلاحات میں متفق چلے آ رہے ہیں، ایک زمانے میں کچھ اصطلاحات ایک مفہوم میں استعمال ہو جاتی ہیں، اور تاہم غریب، مشہور، متواتر کے علاوہ باقی جن اصطلاحات کا میں نے تعارف کرایا ہے اور مقطوع اور منقطع کے علاوہ ان میں زیادہ اختلاف نہیں، یعنی پہلی بات ذرا ڈرانے کی تھی اور دوسرا حوصلہ دینے کی، اطمینان رکھیے، باقی پھر انشاءاللہ